کریں گے تو جھگڑا کریں گے, انانیت کی بنیاد پر بحث ہوگی, زدہ زدی کی بات آ جائے گی, جیتنے اور ہارنے کی بات ہے. کیوں؟ علم نہیں ہے, مگر صرف اپنے منہج, اپنے مسلک, اپنے فرقے کے دفاع کے لیے بحث ہو رہی ہے, اس لیے اس بحث کا کوئی فائدہ بھی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ جس میں علم تھا اس میں بحث کر لی, جس میں علم نہیں اس میں بحث نہ کرو. معلوم ہوا کہ علم کی بنیاد پر بحث کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے اس کا اقرار کیا. ہاں علم تھا تو بحث کر لی, ٹھیک ہے, جس میں علم نہیں اس میں بحث نہ کرو. اب علم اللہ نے کس کو کہا اور کس کو نہیں کہا, یہ بھی ایک بات اس سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے علم اس کو کہا جو ان کے پاس توریت اور انجیل کے ذریعے تھا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. کیوں؟ کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے, یہ دلیل تھی ان کے پاس, اس کا ثبوت ان کی کتابوں میں تھا, ہے نا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات, اس کا ثبوت ان کے پاس تھا, اللہ نے اس کو علم کہا. اللہ نے کس کو علم نہیں کہا؟ نفسانی خواہشات کو, ان کی من مرضی, ان کے بنائے اصولوں کو. ان کا بنایا اصول یہ تھا کہ ہم نصرانی, ہم کرسچن صحیح ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی تھے. اس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس, اس کی کوئی دلیل تھی نہیں تھی, سوائے اس کے کہ ان کی خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی ہوں, ابراہیم علیہ السلام بھی عیسائی, یہ خواہش تھی. اللہ نے اس خواہش کو علم کے دائرے سے باہر کر دیا, رد کر دیا, کہا یہ علم نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے. یہی معاملہ آج مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے. بہت ساری واٹس ایپ, فیس بک میں جب عوام سے جب رابطہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ اچھی اچھی باتیں اسلام کے نام پر سینڈ کرتے ہیں, بھیجتے رہتے ہیں اچھی اچھی باتیں. میں انہیں بارہ ہی کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات آپ کی خواہش ہے کہ اسلام میں ہو, آپ کی خواہش ہے کہ یہ اچھی بات اسلام میں ہو, مگر اسلام آپ کی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے, اسلام اپنی جگہ پر ہے. اور پھر یہ اصول انہیں دیتا ہوں زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے کہ یاد رکھو ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے, ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے, بلکہ ہر اسلام کی بات اچھی ہے. ہر اسلام کی بات, ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے, بلکہ ہر اسلام کی بات اچھی ہے. اب اس اصول کو سمجھنے سے فائدہ یہ ہوتا کہ اللہ معاف کر, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, جین دھرم پتہ ہے, جین دھرم, اس کے گروؤں کے کچھ اقوال تھے, کچھ اچھی نصیب, اس کو زبردست اردو میں ٹائپ کر دیا کسی نے اور اس کو بھیج دیا. اب بات تو اچھی لگ رہی ہے نا, ایسا کرو, کیا کہتے ہیں, کرودھ مت رکھو, غصہ مت رکھو, اس کو اردو میں ڈال دیے. اب مسلمانوں میں سنڈ ہو رہا ہے. کس کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ جین دھرم کی. میں نے کہا اللہ کے بندو, یہ قرآن کی آیت بھی نہیں ہے, حدیث بھی نہیں ہے, مسلمانوں کی بات بھی نہیں ہے, تب یہ اچھی بات ہے تو بس اسلام کے نام سے تھوپ دینے کا مت کرو. تو اللہ کہتا ہے جس میں علم نہیں تھا اس میں بحث نہ کرو, اس میں علم تھا اس میں کر لیا, مگر جس میں علم تھا اس میں بحث نہ کرو. وانتم لا تعلمون واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے, اللہ کے پاس علم ہے, اللہ کے پاس دلائل ہے, اللہ جانتا ہے کہ ابراہیم السلام کیا تھے. وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے حقیقت کو, تم نے اپنے دین و دھرم کو اپنی مرضی سے بنایا اور اس میں لوگوں کو شامل کر رہے ہو جو پہلے گزر چکے ہیں, تو اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے, تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے کہ ابراہیم السلام کیا تھے. اب پھر آگے ابراہیم السلام ہی کا تعارف اللہ تبارک تعالیٰ کرا رہا ہے آئے کہ آیتوں میں. اسی طرح ایسی غلط فہمیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ انہی آیتوں سے دور کر رہا ہے کہ حق پرست کون ہوتا ہے, حق پرست کی صفات کیا ہوتی ہے, حق جماعت کس کو کہتے ہیں, اور آپس میں بٹنا کیسا ہے, آپس میں بانٹنا کیسا ہے, اور کس طرح اختلافات نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے آگے ایک آیتوں میں اللہ نے سمجھایا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس سے صحیح مفہوم لینے, اس پر عمل کرنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.